بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ یار میرے ساتھ چلا کرو تو کم سے کم چہرہ تو کھول لیا کرو۔ اتنے مان سے میں نے تم سے ملنے کا پروگرام بنایا اور تم ہو کہ پورا شامیانہ ڈال کر آ گئی اپنے اوپر۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے شانزے، اب مجھ سے کیا پردہ؟ ارسلان شانزے پر غصہ کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ ارسلان آپ تو میرے محرم ہیں، لیکن یہاں آس پاس تو سب نامحرم ہی گھوم رہے ہیں۔ نکاح ہو چکا ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ آنے پر راضی بھی ہو گئی، ورنہ مجھے رشتہ لگنے کے بعد اس طرح کا گھومنا پھرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ شانزے اپنا نقاب اتارے بغیر ارسلان سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ڈنر پر تو جا ہی رہے ہیں، اب ریسٹورانٹ پر تو کھول لینا اپنا یہ نقاب۔ شانزے کچھ کہے بنا ارسلان کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ ریسٹورانٹ پہنچ کر بھی شانزے حجاب میں بیٹھی رہی، کیونکہ پورا ریسٹورانٹ فل تھا اور اس کے ماں باپ کی تربیت ہی نہیں تھی ایسی کہ وہ رستے بھر اپنی نمائش کرتی جائے۔ ارسلان کا موڈ کافی حد تک خراب ہو گیا تھا۔ ان دونوں کا 1 مہینے پہلے نکاح ہو چکا تھا، اب شادی بھی ہونے والی تھی۔ مائیوں سے 1 دن پہلے ارسلان بڑوں سے اجازت لے کر شانزے کو آج ڈنر پر لے کر آیا تھا، پر اس کی حرکتوں سے ارسلان غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ ارسلان نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران بھی شانزے ارسلان سے سوری کرتی رہی، اپنی مجبوری بتاتی رہی، پر ارسلان خاموش رہا۔ کھانا کھاتے ہی اس نے شانزے سے کوئی بھی بات کیے بغیر اسے گھر ڈراپ کر دیا۔ شانزے اور ارسلان آپس میں کزنز تھے۔ کچھ مہینے پہلے ہی ان کا رشتہ پکا ہوا تھا اور ابھی 1 مہینے پہلے ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ ارسلان نکاح کے بعد پہلی دفعہ شانزے کو باہر لے کر آیا تھا، لیکن شانزے کی لگے لپٹے حلیے میں ارسلان غصے میں کھانا کھاتے ہی شانزے کو گھر چھوڑ گیا تھا، ورنہ اس کا ڈنر کے بعد سی سائڈ جانے کا پروگرام تھا۔ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے ارسلان کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی اپنی وائف کے ساتھ سمندر کے کنارے ننگے پیر چلے اور بات کرتے ہوئے شانزے کی زلفیں بھی ارسلان کے چہرے سے ٹکرائیں، لیکن شانزے کی حرکتوں کی وجہ سے وہ اپنی اس پہلی ڈیٹ پر بالکل بھی انجوائے نہیں کر سکا۔ 1 ہفتے میں ان دونوں کی شادی ہو جانی تھی۔ ارسلان سوچ چکا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے شادی کے بعد وہ شانزے کو اپنے حساب سے لے کر چلے گا۔ ساری تقریبات خیر و عافیت سے انجام پا گئیں۔ شادی کی تقریبات میں بھی شانزے کے پیرنٹس نے پردے کا اہتمام کرایا ہوا تھا۔ ارسلان اکیلے ہی پورا وقت اسٹیج پر بیٹھا رہا، جبکہ شانزے لیڈیز کی طرف اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ بہت مشکلوں سے ارسلان ضبط کیے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی شادی کو بالکل بھی انجوائے نہیں کر سکا۔ اس کے مطابق کیسی شادی تھی یہ، جہاں نہ ڈھولک بجی نہ ہی تالیوں کی گونج میں دلہا دلہن کی انٹری ہوئی۔ آخرکار وقت تمام ہوا اور حجاب کے اندر ہی شانزے رخصت ہو کر ارسلان کے گھر آ گئی۔ چلو آج ہم باہر ڈنر کریں گے، ارسلان شانزے کے سجے سجائے روپ سے آنکھوں کو خیرہ کرتے ہوئے اور اس کے پرفیوم کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے اس کی گردن پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا۔ شرم کے ڈھیر سارے رنگ شانزے کے چہرے پر آ گئے۔ وہ نروس سی ہو کر بال سمیٹتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں عبایا پہن کر آتی ہوں۔ شانزے آگے ہی بڑھنے لگی تھی کہ ارسلان نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ تم عبایا پہننے نہیں جا رہی ہو اور بال باندھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ آج سے تم اسی طرح چلو گی میرے ساتھ ہر جگہ۔ ارسلان کی بات سن کر شانزے کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ارسلان؟ میں ایسے کیسے؟ بس شانزے بہت ہو گیا، میں نے تم سے کہا تھا کہ شادی کے بعد میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اور پھر ارسلان شانزے کے آنسوؤں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے کھینچتا ہوا باہر کی طرف لے گیا۔ پورے راستے بائک پر شانزے سے بہت مشکلوں سے عبائی کے بغیر بیٹھی۔ ارسلان نے اسے اتنی اجازت دے دی تھی کہ وہ صرف سر پر دوپٹہ باندھ سکے، لیکن ڈنر پر ارسلان نے زبردستی شانزے کا سر سے دوپٹہ اتروا دیا تھا۔ شانزے بہت نروس ہو کر بیٹھی تھی۔ لوگوں کی نظریں اس کو اپنے لباس کے آر پار جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے برعکس آج ارسلان بہت خوش تھا شانزے کی سنگت میں۔ ڈنر سے فارغ ہو کر وہ اسی طرح کھلے بال شانزے کو لے کر باہر آ گیا اور بائک سی ویو کی طرف موڑ دی۔ رات 12 بجے کے قریب وہ لوگ سی ویو پہنچے۔ اس وقت وہاں لوگوں کا رش کافی کم تھا۔ شانزے تو ویسے ہی حجاب کے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی، اور آج بھی حجاب کے بغیر، وہ بھی رات میں کھلے بالوں میں، وہ سمندر کے قریب بیٹھی تھی۔ اپنے رب سے نافرمانی کرنے پر شانزے کا دل رو رہا تھا، لیکن ابھی فی الحال وہ ارسلان کی بات نہیں ٹال سکی۔ شانزے نے دل میں یہی سوچا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے ارسلان کو سمجھا لے گی۔ اب ارسلان اس کا ہاتھ پکڑ کر سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کی خواہش کے مطابق شانزے کی زلفیں بھی ارسلان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔
رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لوگوں کا رش بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ شانزے کو اب ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ارسلان بہت انجوائے کر رہا تھا اس وقت کو کہ اچانک ارسلان کو اپنے شرٹ کے کالر پر سختی سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو 4-5 لڑکے اس کو روکنے کے لیے اس کی شرٹ دبوچے ہوتے ہیں۔ شانزے تو خوف کے مارے چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ اس سنسان رات میں وہ لڑکے کیا سے کیا نہ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا ارسلان کو دھکا دے کر نیچے گراتا ہے، جبکہ ایک لڑکا آگے بڑھ کر شانزے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ شانزے بری طرح رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا گلے میں ڈلا دوپٹہ بھی سلپ ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ ارسلان اٹھنا چاہتا ہے، لیکن سمندر کی آتی لہر سے وہ سلپ ہو کر دوبارہ نیچے گر جاتا ہے۔ بھائی، بہت ٹائٹ پیس ہے یار، لگتا ہے کہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے دونوں کی، ابھی تو زیادہ میلی بھی نہیں ہوئی ہوگی یہ لڑکی۔ ان میں سے ایک لڑکا دوسرے لڑکے کی طرف دیکھ کر شاطرانہ ہنسی اچھالتا ہے۔ شانزے خوف سے چیخنا شروع کرتی ہے، ارسلان مجھے بچا لو پلیز۔ دل میں جتنی اس کو صورتیں یاد ہوتی ہیں وہ پڑھتی جاتی ہے اور اپنے رب سے مدد مانگتی ہے۔ اس سے پہلے مکمل حجاب میں کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن آج جب وہ بغیر پردے کے نکلی تو نہ صرف کتنی غلیظ نگاہیں اس پر پڑی، بلکہ ان گنڈوں نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے اسے چھوا بھی۔ ان لڑکوں کو شانزے کو ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر ارسلان تیزی سے بھاگتا ہوا اس لڑکے پر جھپٹا جس نے شانزے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ارسلان کے کیے گئے حملے سے وہ لڑکا نیچے گر پڑا۔ اس لڑکے کے ہاتھ سے شانزے کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ شانزے کا ہاتھ جیسے ہی چھوٹا، شانزے تیزی سے اکا دکا لوگوں کی طرف بھاگی جو دور سے نظر آ رہے تھے۔ دوسری طرف اور لڑکے اب ارسلان کی درگت بنا رہے تھے، جبکہ ایک لڑکا شانزے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ شانزے کو لوگوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ لڑکا پیچھے واپس اپنے دوستوں کی طرف گیا۔ شانزے کی بات سن کر دور سے لوگ ارسلان کو بچانے کی غرض سے اسی طرف آنے لگے۔ جب ان لڑکوں نے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ لڑکے تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ لوگوں نے ارسلان کو سہارا دے کر اٹھایا۔ ارسلان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ شرمندگی کی نگاہ سے شانزے کو دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کا شکریہ ادا کر کے اس نے شانزے کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے معاف کر دو شانزے، اگر تم لوگوں کو وہاں نہ بلاتی تو میں وہاں تمہاری عزت کا محافظ ہوتے ہوئے بھی تمہاری عزت کی حفاظت نہیں کر پاتا، اور کرتا بھی کیسے جب میں نے ہی کھلے عام لوگوں کو دعوت دی کہ وہ تم پر غلیظ نگاہ ڈالیں۔ صرف میری ہی وجہ سے ان گنڈوں کے غلیظ ہاتھوں نے تمہیں چھوا۔ اپنے سکون کے لیے تمہیں تیار دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں کھلے عام بازاروں میں گھمایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کبھی بھی حجاب کے بغیر باہر نہیں نکلی۔ اور پتہ مجھے جب لگا جب تمہیں کسی نے غلط نگاہ سے دیکھا تو اس وقت میرا خون کھول گیا، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر اللہ کی غیبی مدد نہ ہوتی تو شانزے وہ تو مجھے مار کے چلے جاتے اور تمہیں بھی ساتھ لے جاتے۔ یا اللہ، کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، میرے مولا مجھے معاف کر دینا۔ ارسلان اب آواز کے ساتھ رو رہا تھا، پلیز شانزے تم بھی مجھے معاف کر دینا، جانے انجانے میں میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، تمہیں باپردہ سے بے پردہ کر کے۔ میں بھول گیا تھا کہ تم پر جب غلیظ نگاہیں پڑیں گی تو سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہی ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمیشہ ایک عزت دار محافظ بن کر تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا۔ ارسلان نے شانزے کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے معافی مانگی تو شانزے نے بھی اسے کھلے دل سے معاف کر دیا اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر کر ارسلان کے سینے سے لگ گئی۔